آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے جو آج کل ہماری اکثر پاپولیشن فیس کر رہی ہے. تو وہ پرابلم ہوتا ہے ایسٹ پیپٹک ڈیزیز کہ معدے کی تیزابیت کیا ہوتی ہے. تو نارملی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں رات کو سوتے ہوئے کھٹے ڈکار آتے ہیں اور اس کے بعد بلاٹنگ ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کھانا ہم سے ہضم نہیں ہوتا اور ویٹ گین کی کمپلیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اور آج کل کامن ایک پریزنٹیشن آ رہی ہے موٹاپے کی. تو آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ نارملی ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہوتی کیا ہے. تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک گیسٹرائٹس ہوتا ہے, ساتھ میں پیپٹک کا اثر ہوتا ہے اور گرڈ ہوتی ہے. تو گیسٹرائٹس ہوتا ہے نارملی ہمارے معدے کی انفلمیشن, یعنی ہمارا معدہ جو ہے وہ انفلیمیشن کر گیا. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے پیپٹک السر ڈیزیز. تو جیسے ہم زیادہ اسپائسی فوڈس کھاتے ہیں, تیزاب والی چیزیں کھاتے ہیں, یا ہم زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں یا مرچوں والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, تو ہمارے معدے کے اندر ہلکے ہلکے السرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. السرز ہوتے ہیں ہمارے نارملی جو مسلز ہوتے ہیں اسٹمک کے اندر وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آگے السرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے گرڈ. گرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو خوراک کو بجائے آگے جانے کے وہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے. تو نارملی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات کو ڈاکٹر صاحب ہم نے کھانا کھایا تھا تو پوری رات ہمیں اچھی طریقے سے نیند نہیں آ سکی. تو وہ بیسکلی گرڈ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس وقت ہم مرغن غذائیں کھاتے ہیں یا اسپائسی فوڈ رات کو کھاتے ہیں, یا نارملی آج کل ایونٹس جو ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں, تو جس وقت ہم کھانا کھا کے اور پیٹ فل کر کے سو جاتے ہیں تو کھانا بجائے آگے جانے کی, یعنی نارملی تو ہمیں کھانے کے بعد واک کرنی چاہیے, مگر ہم جب کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تو وہ کھانا آگے جانے کی بجائے اسٹمک سے ڈیوڈنم, جیجونم, آئلیوم اور ریکٹم تک جانے کی بجائے وہ واپس ہمارے اسوفیگس میں یا میدے سے منہ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں. تو اس کی نارملی کازز کیا ہوتی ہیں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کی, یا جو ہمارے پاس ایپیڈی ہوتا ہے معدے کی تیزابیت کی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ایک جراثیم نارملی ہمارے معدے میں موجود ہوتا ہے جس کو ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس وہ موجود ہو تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے نارملی میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ڈائگنوسس میں کیا کر سکتے ہیں. تو نارملی ایچ پیلورائز ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو زیادہ دردوں کی گولیاں کھاتے ہیں, یعنی جن کو پہلے یا تو کوئی پرابلم ہے یا ان کو جسم میں درد ہوتی ہے تو وہ اوور دی کاؤنٹر جا کے دوائیاں کھاتے ہیں, جس طرح ڈیکلوران ہوگی, نیپروکسن ہوگی. تو جو لوگ زیادہ دردوں کی گولیاں ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر کھا رہے ہوتے ہیں ان کو معدے کی تیزابیت ہونے کی زیادہ ہو سکتی ہے. وہ یعنی وہ ہمارے پرون زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ معدے کی تیزابیت ہو سکتی ہے اس کمپیئر ٹو ان لوگوں سے جو کہ یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے اسٹریس, یعنی جب ہمیں ٹینشن بہت زیادہ بڑھتی ہے اور ہمیں نیند پوری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عموماً لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹینشن تھی تو اس کی وجہ سے ہمارا بی پی ہائی ہو گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے معدے کی تیزابیت ہو گئی. تو اس کی پوری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسٹریس لیولز ہے کورٹیسول ریلیز ہوتے ہیں تو وہ بھی اسٹمک میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے وہ اسموکنگ ہوتی ہے, یعنی نارملی ہمارے پاس جو پاپولیشن آتی ہے اسموکرس ان میں معدہ خراب ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان اسموکر. تو آگے پریونشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسموکنگ جو ہے اس کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے. پانچویں جو چیزیں وہ ہوتی ہے اسپائسی آئلی فوڈ. جیسے میں نے بتایا کہ رات کو اگر ہم زیادہ اسپائسی چیزیں کھا کے اور سو جائیں تو اس وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو کیفین یا کافی یا ٹی وغیرہ زیادہ پیتے ہیں اور خصوصاً نہار منہ, یعنی جس وقت ہم سو کے اٹھتے ہیں تو اس وقت نارملی آپ کو کوئی سالڈ فوڈ کھانی چاہیے. تو جب ہم ٹی یا کافی نہار منہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معدے کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں وہ پیپٹک السر کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, یعنی السر بننے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں معدے کا مسئلہ رہتا ہے. اور آخری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس, یعنی جو ہم زیادہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں یا نارملی جو آج کل فزی ڈرنکس ہیں تو ان کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد سمٹمس کیا ہوتے ہیں. نارملی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ایپیگیسٹرک پین کے ساتھ, یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں معدے میں درد ہو رہی ہے, ادھر درد ہو رہی ہے. تو وہ اس کے لیے میں تو عموماً پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک الٹراساؤنڈ لازمی کروائیں, یا الٹراساؤنڈ میں ہم بعض کا مس ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس کو پتے کی پتھری کے ساتھ کی شاید ہو سکتا ہے, اس کی کھولی لیتھیسس ہو اور وہ ایپیگیسٹرک پین کے ساتھ آیا, اور پھر اس کے ساتھ ای سی جی بھی اس کی لازمی ہونی چاہیے کہ ہم معدہ ہی نہ لے کے بیٹھے ہو, اس کی ای سی جی ہو سکتا ہے کہ وہ کارڈیک اریسٹ کے ساتھ یا کارڈیک ایشوز کے ساتھ پریزنٹ ہو. تو نارملی جو ہمارے پاس معدے کے مریض پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ایپیگیسٹرک پین کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, ان کا ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور جلن ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ان کا جس طرح ہارٹ بان ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معدہ جل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو نوزی اور وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ان کو متلی بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں الٹی بھی آ رہی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں الٹی تو نہیں آ رہی بس دل جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نارملی نوزیا کہتے ہیں. تو متلی آتی ہے اور ساتھ میں الٹی بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد بلاٹنگ ہوتی ہے, یعنی خوراک جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے اس کو بلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو کھٹے ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں.
کٹی ڈکاروں کے ساتھ ان کو پین ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر پاپولیشن آتی ہے ہمارے پاس منہ کے چھالوں کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے منہ کھٹا کھٹا رہتا ہے، کڑوا رہتا ہے اور منہ میں چھالے بن گئے. تو یہ ساری معدے کی خرابی کی علامات ہوتی ہے کہ جب ہمارے اسٹمک میں نارملی ایک ایسڈ ہوتے ہیں جس کو ہم ACL کہتے ہیں. تو وہ ACL جب خوراک ہضم جتنی زیادہ ہم خوراک کریں گے اتنا ACL زیادہ پروڈیوس ہوگا، اور وہ ACL بجائے خوراک ہضم کرنے کے وہ واپس گرڈ کرے گا اور ہمارے منہ میں آ کے منہ کڑوا ہوگا اور اس سے منہ کے چھالے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا ہم ڈائگنوسس کیسے کریں گے؟ تو ڈائگنوسس میں نارملی سب سے پہلے ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. مریض سے پوچھیں گے کہ پچھلے ہفتہ 10 دنوں میں یا پچھلے مہینے میں آپ نے کوئی بدپریزی تو نہیں کی؟ تو اگر پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بدپریزی کی ہے، میں اچھے طریقے سے میں نے اپنی ہیلتھ مینٹین نہیں کی، یا میں جس طرح دعوتیں وغیرہ ان چیزوں میں نے بہت زیادہ کھایا ہے، تو وہ ایک ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے جو ڈائگنوسز ہوتے ہیں وہ ہم کرواتے ہیں اس کا اپر اینڈوسکوپی کے ساتھ. اس کا منہ کے ذریعے کیمرے کے تھرو ہم جاتے ہیں معدے کے اندر اور دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اس کی پیپٹک السر تو نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے اس کا. تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ پائلورائی پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. اگر ایچ پائلورائی پازیٹیو ہو تو پھر ہم اس کے لیے ٹرپل ریجیم اور کوادرپل ریجیم ہوتی ہے وہ ہم سٹارٹ کراتے ہیں. تو یہ 3 ڈائگنوسز ہو گئے. نارمل ہسٹری از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ہسٹری لینی ہے پیشنٹ کی کہ آپ پچھلے مہینہ 2 مہینے میں یا 2 ہفتے میں کوئی بدپریزی وغیرہ تو نہیں ہے. تو ہسٹری اگر پیشنٹ بتا دے کہ یہ ہوا ہے تو ہماری باقی چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. پھر دوسری جو ڈائگنوسز ہوتی ہے وہ ہماری اپر اینڈوسکوپی کے ساتھ ہوتی ہے، اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ایچ پائلورائی کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے؟ ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشنز آ جاتی ہیں. میڈیکیشن میں نارملی PPIs ہوتے ہیں جو عموماً ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہماری پاپولیشن. ساتھ اینٹی ایسڈ آ جاتا ہے. اینٹی ایسڈ وہ سیرپ ہوتے ہیں جو عموماً سفید رنگ کے ہوتا ہے، وہ جا کے معدے کے اندر کوٹنگ بنا دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو تیزابیت ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم جو بھی چیز کھائیں گے تو اینٹی ایسڈ ہوتے ہیں سیرپ جو نارملی آپ کو فارمیسی سے یا ڈاکٹر سے پرسکرائب کر کے دیتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس H2 بلاکر. یہ بھی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک PPIs ہوتی ہے، ایک H2 بلاکر ہوتی ہے، اور تیسرے سیرپ ہوتے ہیں جو ہم نارملی فارمیسی سے لیتے ہیں. تو اب سوال یہ عائد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے بچا کیسے جائے؟ یعنی میں نے تو بتا دیا کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہو مریض کو، اس کو معدت خراب ہے، اس کو درد ہو رہی ہے اور اس کو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں اور منہ کڑوا ہو رہا ہے، منہ میں چھالے پڑے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ تو اس کی بچنے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے کھانا کم مقدار میں کھانا ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے کہ آپ نے کھانا جو پیٹ بھر کے نہیں کھانا، آپ نے تھوڑی سی بھوک رکھنی ہے. تو جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ خوراک کو ایک نارملی پیریسٹالسس موومنٹ لگتی ہے جس سے اس نے ہضم ہونا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا اپنا اسٹمک جو ہے وہ بچا لینا، فل بھر کے نہیں کھانا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پیریوڈیکلی شارٹ میلز لے لینا ہے، یعنی فل پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھانا، اور کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی ہوتی ہے. تو عموماً میں پیشنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے رات کا کھانا جلدی کھا لینا ہے، اور کھانے کے بعد آپ نے گھنٹہ ایک واک لازمی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ واک کریں گے آپ کا پیٹ خالی ہوگا، آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور اس سے آپ کے گرڈ کے ایشوز جو ہے وہ کم ہونے شروع ہوں گے، اور ساتھ ویٹ لاس بھی ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ آپ نے اسپائسی فوڈز اور آئلی فوڈز کو کم کریں. ٹھیک ہو گیا. چائے اور کافی جو ہے یہ نہار آپ نہ پئیں. کوشش کریں کہ کوئی سالڈ چیز کھا کے، نارملی روٹی وغیرہ کھا کے اس کے بعد آپ چائے یہ چیز لیں. اور جو یوگرٹ ہے اس میں پروبیوٹکس ہوتا ہے، تو دہی کا آپ استعمال زیادہ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا معدے کا مسئلہ جو ہے وہ کم ہوگا. پھر اس کے بعد اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ اسموکنگ چھوڑ دیں، سگریٹ پینا کم کر دیں. جہاں آپ 10 پی رہے ہیں وہاں 5 سگریٹس پر ڈے کر دیں. اگر 5 پی رہے ہیں تو 2 کر دیں، 2 سگریٹس پر ڈے پی رہے ہیں تو 1 کر دیں، اور اگر 1 پی رہے ہیں تو بالکل چھوڑ دیں اس کو. اور اگر آپ کھانا کھا لیا تو اس کے بعد نارملی آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، اس وقت فوراً بیٹھ نہیں جانا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹریس اپنی کم کرنی ہے، یعنی کوئی آپ کو ٹینشن ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں. تو یہ کچھ ٹپس ہوتی ہیں جن میں کیا ہے کہ ہم نے اسپائسی فوڈس کم کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے میلز کھانے، اور میلنگ میں ہم نے تھوڑی سی اسپیس بچا دینی ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. اور اس کے بعد اپنی ہائیڈریشن بھی امپروو کر سکتے ہیں ہم. اور ساتھ میں ہم نے جو اسٹریس ہے وہ ہم نے کم کرنی، اور اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشنز بھی لینی. جس طرح نارملی درد ہو رہی ہے تو جا کے ایسڈ لے لی. تو نارملی جو ہمارے پاس آرتھوپیڈک کے پیشنٹس آتے ہیں جن کی پہلے کوئی بون پینز ہوتی ہے اس طرح کی، تو وہ نارملی میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اسٹمک بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ساتھ اینٹی ایسڈس وغیرہ یا PPIs جو ہے وہ لازمی رکھیں. تو یہ ہمارا ایک بہت کامن پرابلم ہے آج کل کی پاپولیشن میں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس گرڈ کے ساتھ، یا نارملی ہمارے گھروں میں بھی مریض ہوتے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تیزابیت ہوتی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو پھر بہتر کرنا شروع کر دیں. تو یہ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی گائیڈ کے بارے میں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.